बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब स्क्रूटनी का अमल जारी है। 30 दिसंबर तक तमाम उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली जाएगी। इस अमल में सबसे अहम किरदार तजवीज़ और ताइद कुनंदा का है, जिनका मुतलका हल्के से होना लाजिम है। आइन कहता है कि कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार पाकिस्तान के किसी भी शहर या हल्के से हो सकता है, मगर इसको तजवीज़ और उसकी ताइद करने वाले शख्स का ताल्लुक उसी हल्के से होना ज़रूरी है। पीटीआई जैसी जमात जो हर प्रोपेगेंडा करने में अपना कोई सानी नहीं रखती, उनका अपना हाल ये है कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान के कागजात नामजदगी ही गलत जमा करा बैठे हैं। जी हाँ, इमरान खान के खिलाफ ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी ने रचाई है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिल भी जाए तो भी इमरान खान को कम से कम लाहौर से इलेक्शन ना लड़ाया जा सके। कमाल महारत दिखाते हुए पीटीआई ने अपने ही लीडर इमरान खान को आज लाहौर से बाहर फेंक दिया है। कागजात नामजदगी NA 122 से जमा कराए हैं और तजवीज़ और ताइद कुनंदा का ताल्लुक NA 120 से है। इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला अब 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। मगर साजिश का रौला डालने वाली पीटीआई को अब इस बात की इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए कि उनके लीडर के खिलाफ ये साजिश किसने और क्यों रचाई है। दूसरी तरफ कागजात नामजदगी छीनने जाने के इल्जामात के बाद अब पीटीआई दावा कर रही है कि स्क्रूटनी के लिए आने वाले उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और ताइद कुनंदों को हरासा और गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात का नोटिस लेते हुए मुतलका इदारों को उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकामात जारी कर दिए हैं। इलेक्शन 2024 कैसे होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन अपने फराइज अंजाम देने में कामयाब नजर आ रहा है या फिर नाकाम? हम आज के प्रोग्राम में इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल इश्तर औसाफ साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आज मैं समझती हूँ कि बहुत हॉट केक भी बना हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को, और वो रिलीफ है जी 11 जनवरी तक जो साइफर का मामला है वो उसका ट्रायल रोक दिया गया है। गालिबन इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा भी यही था। सो अगर मैं एक जुमले में आपके सामने ये चीज़ रखूं तो वो ये है कि जो पीटीआई ने मांगा वो उनको हाई कोर्ट ने दे दिया। इस रिलीफ को आप कैसा देख रहे हैं? ये रिलीफ जो है ये एक खुशाइन बात है इस तरह कि जो केसेस चलते हैं क्रिमिनल केसेस, उनमें किसी किस्म का सुकम नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई सुकम पॉइंट आउट हो जाए वक्त के ऊपर तो फिर उसको पूरा किया जा सकता है। और साइफर वाले केस में भी आप देखेंगे पहले भी एक सुकम आया और वो कवर हो गया और मामला जो है वो करेक्शन की तरफ चला गया है। अब फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है अभी, वो एक टेम्पररी फैसला है और जो अबूरी हुक्म है उसके तहत उस ट्रायल को रोक दिया गया है। ये एक इस तरह की तलवार है जिसकी दो धारें होती हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन को अपना केस बेहतर बनाने की जो है मोहलत मिल जाती है, और जो डिफेंस है उसके अंदर वो जो है जितना डिले हो मामले को उतना ही देर लग जाती है मामले को समझने सुलझने में और उसको ठीक होने में। सो इट वर्क्स बोथ वेज। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अल्टीमेटली इसका क्या फैसला होता है। ठीक है इश्तर साहब, लाइक फॉर यू इट माइट बी वेरी क्लियर, बट फॉर पीपल लाइक अस और मेरे देखने वालों की जो ऑडियंस है, जिनको शायद आइन और कानून के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है, खासतौर पे साइफर मामले के बारे में हम लोग एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और ये जो अब मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये ऐसे एंकर नहीं बल्कि ऐसे पाकिस्तानी पूछ रही हूँ, बिकॉज रिलीफ का पैमाना हो, तकलीफ का पैमाना हो, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइफर की हम बात करें तो साइफर को ही आप देख लीजिए कि कभी कहते हैं ओपन ट्रायल होगा, कभी कहते हैं जेल में ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सर अगर मैं बात करूँ, द हाईएस्ट फॉरम, उन्होंने ज़मानत दी है ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को, और जब ज़मानत दी उस दिन, जिस दिन ज़मानत दी उस दिन के जो रिमार्क्स थे कोर्ट के, वो बड़ा पॉइंट टू पॉइंट चले हैं। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बोला कि केस तो बनता ही नहीं है। उन्होंने तो साइफर केस को ही उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि डी कोड करके नहीं दिया गया, डिकोडेड दिया गया था, कोडेड मैसेज नहीं था, तो साइफर का केस तो बनता ही नहीं है। तो अब तो साइफर केस में कोई जान ही नहीं बची, राइट सर?
اگر آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب بھی ضمانت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جو بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ٹینٹیٹیو ہوتی ہیں، یعنی وہ سطحی سی ہوتی ہیں، ان کو ڈیپ انالیسس کے بعد نہیں دیا جاتا. اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ ٹرائل کورٹ کے اوپر جو معاملات ہیں اس پہ اثر ہو سکتا ہے دونوں طرف. اگر کوئی ایسے ریمارکس آ جائیں تو جو پروسیکیوشن کے حق میں ہیں تو پھر وہ جو ایکیوز ہے اس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور اگر دوسرا ہو جائے ایکیوز کے حق میں کوئی باتیں ہیں جس طرح آپ نے سنا، تو اصل بات جو ہے وہ تو ٹرائل کی ہے. ضمانت پہ جو آنا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا، ہر ایکیوز کا بنیادی حق ہے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس جرم کا دوبارہ ارتکاب تو نہیں کرے گا، وہ ٹرائل فیس کرے گا، یا وہ کسی طریقے سے ایویڈنس کے اوپر حاوی تو نہیں ہو جائے گا، وہ ٹرائل کو اس طریقے سے تو نہیں کرے گا کہ ٹرائل فرسٹریٹ ہو جائے. تو یہ ٹینٹیٹیو باتیں ہوتی ہیں، اس کا میرٹس آف دا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے ہی نہیں کہ کسی ملک کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون توڑا گیا ہے کہ نہیں توڑا گیا، اور دوسرا اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہوا تو پھر کس کے لیے استعمال ہوا، پھر اس کو کیوں آپ نے لہرایا پبلک میں جبکہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے بات. اگر سب سے بڑا ملک کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے تو پھر نیچے سے آپ کے جو نیچے کا عملہ ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، عوام سے کیا ایکسپیکٹ؟ لیکن سر سپریم کورٹ نے واضح طور پر اس حوالے سے ریمارکس دیے ہیں کہ ان کو کوڈڈ ورڈ میں سائفر نہیں دیا گیا، جو سائفر لہرایا بھی گیا اور جو سائفر عمران خان صاحب نے بتایا لوگوں کو وہ اصل میں ترجمہ تھا، تو وہ سائفر ہی نہیں تھا. بیسیکلی وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو ترجمہ تھا. سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ترجمہ دکھایا ہے. جی سر. آلرائٹ، سائفر اگر ان کو دکھایا جاتا تو اس کو پڑھتے کیسے، اس کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر آپ کے اپنے جو سفیر ہیں یا جو آپ کا سفارتی عملہ ہے اس کے پاس ایک سائفر مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا ہے آپ کے ہیڈ کوارٹرز میں، وہاں دوسری مشین کے ذریعے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ مشین پھر جو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کرتی ہے. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کی سائفر کی کیز ہوتی ہیں اور کوڈز ہوتے ہیں، وہ اخفا نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ اخفا ہو جائیں تو پھر باقی وہ پھر سائفر سیکرٹ نہیں رہتا. سائفر بیسکلی ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نہ کسی کو ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اس کی فوٹو کاپیز کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کسی کے پبلک میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ملک کی سلامتی کی بات ہے. سو اصل بات تو یہ ہے. اور اصل بات اشترا صاحب سوری ٹو کٹ یو، اصل بات تو یہ ہے کہ فرام دا ہائیسٹ فورم the 3 judges sitting in one of the highest forum are telling us کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سر بات تو یہ بھی ہے، کیونکہ میں تو ان کے ریمارکس اور اس فیصلے کو لے کر کے چلوں گی، اور اسی فیصلے کی روشنی میں شاہ محمود قریشی کے کیس کو لے کر کے چلوں گی. شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت ملتی ہے لیکن وہ باہر نہیں آتے، 3 MPO ان پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ 3 MPO کے معاملات تھوڑے سے ریزالو ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر، تو GHQ حملہ کیس ہو جاتا ہے. پھر GHQ حملے کیس کے اوپر جب گرفتاری ڈالی جاتی ہے دھکے مارے جاتے ہیں، کھینچا تانی ہوتی ہے، اس کے بعد جوڈیشل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پہ تشدد ہوا ہے. واٹ از دس ہیپننگ ان دی کنٹری؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ توہین ہے، ایک انسانیت کی توہین ہے، یہ شاہ محمود قریشی کی توہین ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس کی بات ہے اور بیل کی بات ہے، اب میں زیادہ ایمفسائز کروں گا اس بات کے اوپر، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شاید یہ احساس ہو یا یہ ان کو لگے جس طرح سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ دے دیا. بالکل حتمی فیصلہ نہیں ہے. بیل ہوتی ہی ایک انٹرم آرڈر ہے، اور وہ ٹینٹیٹو ہوتا ہے، یعنی وہ میرٹس کے اوپر نہیں ہوتا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ٹرائل چل رہا ہے یہ صاحب جو ہیں اب یہ جیل میں نہیں رہیں گے. تو یہ ہے اس کی جو کرکس آف دی میٹر. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات میں بیل ہو جاتی ہے اور ہائیسٹ فورم سے ہوتی ہے، لیکن کنوکشن بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور
कोई हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि ट्रायल के ऊपर किसी तरीके से भी असर अंदाज हो। ये है रूल ऑफ लॉ की बात। आपको ये लगता है इश्तरा साहब कि एनी टाइम सून, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी, कि शाह महमूद कुरैशी विल बी आउट ऑफ जेल सून? It will all depend on how the courts look at the matter. Because जब कोई accused इस तरह के मामले में आ जाए जहाँ पे उम्र कैद तक की सजा हो, तो फिर बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। लेकिन अगर उम्र कैद की बात ना हो, सजाए मौत ना हो, 10 साल से कम की सजा हो, तो फिर जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हर आदमी का हक है कि वो जमानत पे हो, क्योंकि जब तक कि उसकी कन्विक्शन नहीं होती वो मासूम समझा जाता है, कानून उसको मासूम समझता है। राइट सर। सर लेट्स टॉक अबाउट द करंट इलेक्शन राइट नाउ। और इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने प्रॉपर एक नरेशन बिल्डिंग की कि हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो छीने जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि हर सीट के ऊपर 3 टाइम्स ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए गए एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर मैं सिर्फ पीटीआई की बात करूँ और अगर मैं आपको फिगर दूँ बड़ी ऑथेंटिकली, तो तकरीबन 806-807 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंटर और सूबों को मिला करके, और उन 806-807 सीटों के ऊपर 2400 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा कराए गए। अब जब स्क्रूटनी का अमल आ रहा है तो सर ये ज़ोर ज़ोर से पिछले 2 रोज़ से बयानिया सामने आ रहा है। एंड आई विल स्टार्ट विद सलमान अकरम राजा साहब, बिकॉज सलमान अकरम राजा साहब इज़ अ टिकट होल्डर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने ये बात शुरू की कि भाई हमें तो स्क्रूटनी के लिए मुश्किलात हो रही हैं। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए हरास किया जा रहा है। हरासमेंट का क्या लेवल है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि जी तजवीज़ और तायद कुनंदगान जो है ना, उनको हरास किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। सर सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि क्या तजवीज़ और तायद कुनंदगान के बगैर क्या कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो सकते हैं? स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो सकता है? जी, जो एक अमेंडमेंट के जरिए ये कर दिया गया था कि तायद कुनंदगान और जो हैं तजवीज़ कुनंदगान के नाम डाले जाएं, क्योंकि कोई खुद अपने आप को नामजदगी के लिए पेश नहीं कर सकता। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन है हमारे कानून में। अब इसके अंदर 2 सिर्फ चीज़ें हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है, वो ये है, और कानून ये कहता है कि किसी और हल्के से नहीं होना चाहिए उनको। जिस हल्के से वो किसी उम्मीदवार को तजवीज़ कर रहे हैं और दूसरे उनकी तायीद कर रहे हैं, वो उसी हल्के से हो, किसी और हल्के से ना हो। इसके अलावा कोई ऐसी पाबंदी नहीं है उसके अंदर। ये ज़रूर है कि वोटर्स लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन कोई वहाँ पे उनका पेश होना ज़रूरी नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। और आप देखेंगे कि पहले भी पीटीआई ने बहुत वावेला किया और पीटीआई ने बहुत ज़्यादा बातें की और धरने भी दिए गए और कंटेनर के ऊपर भी खड़े हुए, और ये कहा गया कि इलेक्शन चोरी हुआ है उनका। जब सुप्रीम कोर्ट ही के 3 जजेस ने उसको देखा और उसके करार ये दिया कि ये बिल्कुल इलेक्शन चोरी नहीं हुआ था, तो फिर क्या हुआ? ये तो ये बातें जो है पॉलिटिकल बातें हैं, और ये पॉलिटिकल बातें आप इस तरह सोचिए कि बजाय आपके इलेक्शन से आप इलेक्शन लड़ें, आप स्ट्रीट पे लड़ना चाहते हैं। और ये एक बड़ी एक ऐसी बात है जो कि हमारा मुल्क जिसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। बैटल्स आर टू बी फॉट ऑन द बैलेट एंड नॉट इन द स्ट्रीट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तरा साहब। ज़ाहिरी सी बात है, इंतखाबात का मौसम है, और इंतखाबात के मौसम में अगर सियासत ना हो तो फिर पाकिस्तान में सियासत का मज़ा कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डायनामिक पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जी माजिद निज़ामी साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे जी रशीद चौधरी साहब, तर्जुमान है फाफिन के। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल माजिद निज़ामी साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी रशीद चौधरी साहब, तर्जुमान है फाफिन के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। माजिद साहब, स्टार्टिंग विद यू, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डिसीजंस आ रही हैं, इलेक्शंस का जो माहौल है वो गर्मा गर्म है, और मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। पहले पीटीआई उठा रही थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें उठाती हुई दिखाई दी। लेकिन इन अ हॉक्स आई, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इलेक्शन कमीशन अब तक का जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ तरीके से, बैलेंस तरीके से, एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर कर पा रही है? आपको लगता है कि वट एवर इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट्स फाइन?
بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی جو الیکشن کی کارروائی ہے اس میں کافی ساری شکایات ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے سیاسی جماعتیں ہمیشہ سوال اٹھاتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ سوال اسی وقت اٹھاتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں یا وہ گورنمنٹ میں آنا چاہ رہی ہوتی ہیں اس وقت انہیں الیکشن کمیشن کے رول پہ اعتراض نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن خاصی جگہوں پر بے اختیار اور بے بس رہا. اسپیشلی پولنگ ڈے پہ جب جرنلسٹ نے دورہ کرنے کی کوشش کی, پولنگ سٹیشنز میں جانے کی کوشش کی, تو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کارڈز ہی وہاں پر موجود لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے نہیں مانے. تو اس طرح کے معاملات ابھی بھی ہیں. ابھی جس طرح کچھ نہ کچھ شکایات ہیں پنجاب کے کئی اضلاع میں جن میں پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کئی اضلاع میں یہ بات درست بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہاں پر ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, محض کچھ لیٹرز لکھے ہیں. ہاں جی, لیکن پریکٹیکلی معاملہ ابھی تک کوئی سلجھا نہیں ہے. آج بھی گجرانوالہ میں, اٹک میں اور کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ ایسی رپورٹس ہوئی ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں انہیں نہیں آنے دیا جا رہا. الیکشن لڑنا تو میرا خیال ہے ایک بنیادی جمہوری حق ہے. تو میں اس کو ریلیٹ کروں گا الیکشن کمیشن کے اختیار سے. یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر الیکشن میں الیکشن کمیشن کو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اس نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ڈے ون سے الیکشن کے پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی. رشید صاحب, میں سیم کوسچن ٹو یو, جو الیکشن کمیشن کا رول ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹ از اے سیٹسفائنگ رول, یا الیکشن کمیشن بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے, یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اوور ایفیشینٹ نظر آ رہا ہے؟ ہاؤ ول یو ریٹ الیکشن کمیشن, بیکاز آلموسٹ 40 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں. دیکھیں, الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے, الیکشن بٹس اینڈ پیسز میں واقعات پہ, ایک آدھ دو چار واقعات پہ, اس پہ جنرلائزیشن پہ ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. خصوصاً جو الیکشن آبزرویشن گروپس ہیں وہ تو پورے الیکشن کے پروسیس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں اور کوئی ڈگری اس کے بعد ایشو کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیسا رہا. اس وقت جو سچویشن ہے, ظاہر ہے کمپلینٹس موجود ہیں جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہم بھی الیکشن آبزرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو انفارمیشن جس طریقے سے ہم کلیکٹ کر رہے ہیں سسٹمیٹکلی, اس کے بعد ہم اپنی رپورٹ میں یہ ساری چیزیں مینشن کریں گے. لیکن جو اعداد و شمار ہے, مثلاً یہ ایشو یہ تھا کہ کچھ کینڈیڈیٹس کو کاغذات نامزدگی مل نہیں رہے تھے یا جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس پارٹی کی طرف سے یہ شکایات تھیں, شاید سب سے زیادہ جو کاغذات ہیں انہی کی طرف سے جمع کرائے گئے ہیں. تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک الیکشن کمیشن نے ایک ججمنٹ دیا, اس کو ایک عدالت نے ریورس کر دیا, اب وہاں پہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے. تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس کو ہولسٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی بہت قبل از وقت ہے کہ ہم کسی فریق کے اور خصوصاً الیکشن کمیشن کے کردار کو کریکٹرائز کر سکیں, اور صرف ان چیزوں کی بنیاد پہ, کیونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں. لیکن رشید صاحب, الزامات جو ہیں وہ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں نا. پہلے تو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو ہے وہ رولا رپا لگائے رکھا گیا کہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, صحیح طریقے سے جمع نہیں ہو رہے ہیں, دفتر بند کر دیے جاتے ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. پھر اس کے بعد اب اسکروٹنی کا عمل چل رہا ہے, تو اب اسکروٹنی کو لے کر کے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسکروٹنی کے لیے جو تائید کنندگان ہیں, تو جو تجویز کنندگان ہیں, ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کو غائب کیا جا رہا ہے. سو تھنگز آر ویری سیریس. اس کا جو انڈیکیٹر ہے نا وہ ہوگا کہ کتنے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کتنے کاغذات ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ امیدواروں کی اسکروٹنی نہیں ہوتی, وہ اسکروٹنی امیدواروں کے کاغذات کی ہوتی ہے اور ان کاغذات کی ہوتی ہے جو امیدواروں نے جمع کرائے ہوتے ہیں. تو جس طرح ہمیں پہلے ایک فگر ملا نا کہ کتنے کاغذ آ گئے ہیں, کاغذات جمع ہو چکے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت زیادہ یعنی کہ شکایات کے باوجود اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا.
تو جب یہ ہمارے پاس یہ والے فگرز آئیں گے کہ کتنے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، اس میں کتنے کاغذات ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن ہوگی جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ ظاہر ہے پرسیپشن بیسڈ ہے، لوگوں کے اپنے انیکڈوٹل جو ایکسپیرینسز ہیں وہاں سے آتی ہے، اور اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اس میں 2-3-4 جگہوں پہ میں نے یہ شکایت میڈیا پہ دیکھی کہ RO ملے نہیں ان سے، ان کو کاغذ دیے نہیں گئے، تو ہو سکتا ہے RO کو آدھا گھنٹہ کے لیے اٹھے ہوں، تو وہ جو کاغذات جمع ہو جانا ایک انڈیکیٹر ہے، اس کے بعد کاغذات کتنے ایکسیپٹ ہوتے ہیں اور کتنے ریجیکٹ ہوتے ہیں یہ دوسرا انڈیکیٹر ہوگا۔ تو اسی طرح پروسیس میں بہت سارے انڈیکیٹرز موجود ہیں جس سے آپ ایک آبجیکٹو معروضی تجزیہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف جو کلیمز ہیں پارٹیز کے اور کینڈیڈیٹس کے، رائٹ رشید صاحب جسٹ اسٹے ود می، ون آف دا انڈیکیٹرز ماجد نظامی صاحب، یہ جس طرح رشید صاحب بات کر رہے ہیں، ون آف دا انڈیکیٹرز از کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے کانڈکٹ سے سپریم کورٹ مطمئن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے معترض ہیں، اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ دیٹ سپریم کورٹ واز دا ہائیسٹ فورم جنہوں نے امیڈیٹلی، آپ کو پتہ ہے معاملہ سائفر کا چل رہا تھا اور فوراً وہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ پہ گئے، آرڈر کیا کہ آپ PTI کے ریزرویشنز کو سنیں، اور پھر باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی اور PTI کی ایک کمیٹی الیکشن کمیشن سے جا کر کے ملی اور کوئی 40 نکات اپنے مطالبات دیے، اور اس کے باوجود اب یہ سچویشن ہے۔ اینڈ پلیز کلب دس سچویشن ود دس تھنگ کہ عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی لاہور کے ایک ہی حلقے سے جمع کرائے ہیں، وہ ہے NA 122، لیکن اس کے تجویز اور جو تائید کنندہ ہیں وہ ہیں جی NA 120 سے۔ اب جب آلریڈی رول یہ کہہ رہا ہے SOP کے مطابق تجویز اور تائید کنندہ اسی حلقے کا ہونا چاہیے، تو بتائیں یہ سازش کس نے کی؟ جی اس پرٹیکولر کیس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں پر تنظیم خود الیکشن نہ لڑنا چاہ رہی ہو وہاں پر وہ ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو NA 133 کی ایگزامپل دینا چاہوں گا، جہاں پہ پرویز ملک صاحب کی وفات کے بعد الیکشن ہوا تھا جی۔ اس میں PTI کے کینڈیڈیٹ تھے جمشید اقبال چیمہ، انہوں نے بھی اپنے نامینیشن کروائی، انہوں نے بھی تجویز کنندگان تائید کنندگان کسی اور حلقے کے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ مینشن کروا دیے، جب اسکروٹنی ہوئی تو وہ آؤٹ ہو گئے، تو ان کا الیکشن کا خرچہ بچ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ لاہور کی تنظیم عمران خان کو لاہور سے الیکشن نہیں لڑوانا چاہ رہی، تو اس لیے تو مطلب یہ ان کی تو طرف سے یہ حماقت کی گئی اچھی ہے۔ یاد کرائی، اس کا مطلب ہے کہ PTI اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھ رہی ہے۔ اس ٹائم پہ جمشید چیمہ صاحب نے بھی پورا الزام شائستہ پرویز اینڈ پرویز ملک فیملی پہ ڈالا کہ انہوں نے ہمارے جو کاغذات ہیں ان کے ساتھ ہیر پھیر کی ہے۔ سو وائی آرنٹ دے لرننگ فرام دیئر مسٹیک؟ اور اس کے بعد الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ اب جیسے تائید کنندگان ہوں، تجویز کنندگان ہوں، ان کو کون ہراس کرے؟ ماجد نظامی صاحب مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کون کر رہا ہے۔ جی اس حوالے سے پنجاب پولیس کے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہر ضلع کے اندر 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات درج ہیں اس میں فار ایگزامپل راول پنڈی ہے تو اس میں ساؤتھ پنجاب کے PTI کے عہدیداران کے نام بھی FIRs میں شامل ہیں، اگر وہ گجرانوالا ہے تو اس کے اندر جہلم چکوال کے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح آج شاہ محمود قریشی کے مزید 12 مقدمات میں نام شامل کیے گئے ہیں، تو یہ وہ پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بہت بڑی لسٹ ہے، تو اس لسٹ میں سے کوئی بھی جب پیپرز نامینیشن کے لیے یا جمع کروانے کے لیے آتا ہے تو وہ پھر پولیس کہتی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ بیس ہے اور ہمیں اس پرچے میں یہ مطلوب ہے تو اس لیے ہم ان کو وہاں سے پک کرنا چاہ رہے ہیں۔ آلرائٹ، لیٹس ٹیک اے بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بہیر سلیم کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل رشید چودھری صاحب نے، فیفن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ماجد نظامی صاحب، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں۔ دونوں کو ایک دفعہ پھر سے شکریہ ان کا ادا کروں گی شو میں بنے رہنے کے لیے۔ رشید صاحب ایک اور ایشو بھی ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے دیکھنے والوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے حضرات یا وہ نامنیز میں کہہ سکتی ہوں جو کہ روپوش ہیں، جن کا کچھ نہیں پتا یا مفرور ہیں یا وہ منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان میں سے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کے کاغذات نامزدگی کو لے کر کے کیا سٹیٹس ہوگا؟ ایکسیپٹ ہوں گے، ایکسیپٹ نہیں ہوں گے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر بھی ایک پروپیگنڈا بننا شروع ہو، ہمیں ذرا کلیئر SOP پتا ہو۔ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اسکروٹنی ہے، جو لاء میں لفظ چوز ہوا ہے، وہ اسکروٹنی آف کینڈیڈیٹس نہیں ہے، وہ اسکروٹنی آف نامینیشن پیپرز آف دا کینڈیڈیٹس ہیں۔ کینڈیڈیٹس نے بہت سارے کاغذ جمع کرائے ہوتے ہیں، اس میں ایک انڈرٹیکنگ بھی ہوتی ہے، ایک پروپوزر نے ان کو پروپوز کیا ہوتا ہے، ایک سیکنڈری نے ان کو سیکنڈ کیا ہوتا ہے،
اور انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوتی ہے کہ یہ ان کی پارٹی ہے اور یہ ان کے ایسٹس ہیں اور یہ ان کے اور پھر ایسٹس کے فارم الگ سے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے جو ٹیکس سرٹیفکیٹس وہ جمع کرائے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور اس اسکروٹنی میں بہت سارے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہاں سے مدد لی جاتی ہے, جس طرح الیکٹریسٹی سپلائی کمپنیز ہیں جو نادہندگان بینکوں سے اور اسٹیٹ بینک سے اور جو یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں ان سے انفارمیشن لی ہوتی ہے. تو وہ ان کاغذات کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور ان کاغذات کے فیس پہ اگر ریجیکشن بنتی ہے یا ایکسیپٹنس بنتی ہے تو اس کو کیا جاتا ہے. اور اس میں انڈرٹیکنگ میں یہ بھی قانون میں ہے کہ آپ پہ کتنے مقدمات ہیں وہ بھی آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں. اگر وہ سزا یافتہ ہیں تو ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو وہ کاغذات کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اس میں فرد کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. اور سر اگر وہ غائب ہیں, سوری رشید صاحب, اور اگر وہ غائب ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اگر ان کے کاغذات میں وہ اگر الیکشن لڑنے کے اہل ہیں تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں, وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ان پہ اگر کوئی سزا انہیں نہیں ہوئی ہوئی اور مقدمات صرف مقدمات ہونے سے ظاہر ہے وہ الیکشن کے لیے نااہل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ان کی اور نااہلی نہیں ہے تو وہ نااہل ہیں. رائٹ. اب ماجد نظامی صاحب, اگر پولیس کو کوئی مفرور اور اشتہاری ہے, کوئی درکار ہے, پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے, وہ منظر عام پر نہیں آ رہے لیکن ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کرائے ہیں, کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, اور کاغذات نامزدگی جیسے رشید صاحب نے بڑی کلیئرلی بتایا کہ وہ تو پیپرز کو دیکھ کر کے ہوں گے, وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا پھر بھی ان کو الیکشن لڑنا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ دل بھی ایلیجیبل؟ اصل میں پاکستان اور انڈیا کے اندر ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے جیلوں سے بھی الیکشن لڑا ہے. یہ بات درست ہے کہ پیپر کی بیس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ نے مینشن کی, لیکن ان دیٹ کیس آلسو پتہ ہوتا ہے بندہ جیل میں ہے. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے بندہ, جیسے مجھے نہیں پتا مراد سعید کدھر ہے, کسی کو بھی نہیں پتا, آپ کو پتا ہے؟ میرا خیال ہے پارٹی کو, حماد اظہر کا پتا ہے, مطلب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. رشید صاحب آپ کو پتا ہے حماد اظہر کدھر ہے مراد سے, مطلب ان کا نہیں پتا, بٹ دے ہیو سبمٹڈ دیئر نامینیشن پیپرز. تو پرابلم یہ کہ میں اس کو پرابلم تو نہیں سمجھتا, جو وے ہے, طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پیپرز کو مناسب انداز میں مکمل طور پہ سبمٹ کروا دیا ہے اور اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو پھر ان پیپرز کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا. اور پاکستان میں تو ہمارے پاس کئی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے مرڈر کیسز کے اندر وہ جیل میں تھے اور انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا اور وہ جیت کے اسمبلی میں پہنچے کیونکہ انہیں سزا نہیں ہوئی تھی تب تک. اسی طرح ہمارے پاس جاوید ہاشمی صاحب کی ایگزامپل ہے کہ وہ بغاوت کے کیس میں جیل میں تھے, اپوزیشن نے ان کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا شوکت عزیز کے ٹائم پہ. تو اس لیے اگر قانونی طور پہ آپ مضبوط ہیں, آپ کے کاغذات مکمل ہیں, تو پھر قانون کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ لاہور میں ہیں, آپ جہلم میں ہیں, آپ پشاور میں ہیں, آپ غائب ہیں, روپوش ہیں, ملک سے باہر ہیں, جیل میں ہیں, تو قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ لیں. تو پھر تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ جی 2018 کے الیکشن میں نواز شریف نہیں تھے, 2024 میں اگر عمران خان صاحب نہیں ہوتے, کیونکہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے نا, وہ الگ بات ہے سپریم کورٹ سنے گی, پھر ہو سکتا ہے کوئی ریلیف بھی دے دے, تو مطلب کوئی فرق پڑے گا, پڑنا چاہیے کہ بس چل سو چل جو ماضی میں ہو گیا. اگر اصول کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کے جو کارکنان ہیں, رہنما ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سیاسی جبر ہوا, جو ظلم ہوا, یہ مفاقات عمل ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہونا نہیں چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا تو اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب اس کو برداشت کریں. لیکن اگر ہم اصول کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے, 18 میں بھی نہیں ہونا چاہیے, 24 میں بھی نہیں ہونا چاہیے, اور تمام سیاسی کارکنوں کو ان کا بنیادی جمہوری حق ملنا چاہیے. نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم, مے بی ناٹ ان 2024, مے بی 2025 میں, کوئی 6 مہینے الیکشن کے بعد, 1 سال کے بعد, وہ ان کو یہ چیز ہانٹ کرے گی کہ ہم نے 2024 میں اگر عمران خان صاحب کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, وہ وائبل نہیں ہوتے الیکشن لڑنے کے لیے, تو کیا نون لیگ اس کا اونر سے لے گی, کچھ برڈن محسوس کرے گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو جمہوری اقدار ہیں یا جو اخلاقی اقدار ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لیے آواز اٹھائیں. وہ اپنے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں, لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے یا وہ اپوزیشن نہیں, لیکن اب جیسے پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے ماضی میں کہ نون لیگ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, وہ تو نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے, اب ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی اور پی ایم ایل این یہ کہتی رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کر کے بہت اچھا کام کیا, اس سے پہلے کی جو ہماری سیاست تھی وہ اس کو اون نہیں کرتے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والی آپ بات کر کے دیکھیں, بیچارے شرمندہ محسوس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں نہیں غلط ہوا, نہیں کہنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ریئلائز, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کیا نون لیگ اس چیز کو ریئلائز کرے گی کہ ایلیمینیٹنگ عمران خان, بے شک چاہے انہوں نے نہیں کیا, لیکن دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم.
مجھے لگتا ہے اس کی وجہ کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا ایک میچور بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو الیکشن میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے کاغذات نامزدگی بھی چھین رہے ہیں. ہم سندھ کے اندر پراپرلی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کچھ نہ موقف اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان پہ کوئی مشکل آئے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. بٹ ڈو یو سی عمران خان صاحب کنٹیسٹنگ الیکشنز؟ بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. اوکے رشید صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے بغیر, خیر چیئرمین تو ہو نہیں رہے, بانی کے بغیر یعنی عمران خان صاحب کے الیکشن نہ لڑنے کے اوپر یا جو ان کے اوپر الیکشن لڑنے کی قدغن ہے, اس کے بغیر ان انتخابات کی وائبلٹی کیا ہوگی, کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ یہ انتخابات 2024 کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل معاملات ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں, اس میں الیکشن آبزرور گروپس کا اس طرح کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن لینا ظاہر ہے ایک تو وائبل بھی نہیں ہے, اور خود ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی وہ اس پہ بھی کوشچن مارک لگ سکتا ہے. تو اس پہ ہم جو آبزرویشن گروپس ہیں ہم قانونی معاملات دیکھتے ہیں کہ اگر تو قانوناً جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر کاغذ پورے ہیں اور کاغذ میں کوئی نااہلی نہیں ہے اور اس کے باوجود کوئی نااہلی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اگر قانون کے تحت معاملات چل رہے ہیں تو اس کے قانونی معاملات پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی پولیٹیکل سائیڈ ہے, اس کی سیاسی سائیڈ ہے اور سیاسی امپلیکیشنز ہیں, اس پہ ہم کوئی پوزیشن نہیں لیتے, نہ ہی. تو فافن کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ فافن کی جو الیکشن آبزرویشن کی جو رپورٹ ہوگی, جو ہولسٹک رپورٹ ہوگی, جب الیکشن کے تمام پروسیسز مکمل ہو جائیں گے تو اس میں ہم اپنی یہ والی جو لیگل اوپینین ہے اور یہ جو پولیٹیکل اوپینین ہے اس کو بہت واضح طریقے سے ایکسپریس کریں گے. ٹھیک ہے سر. فائنل کوسچن میں دونوں پینلسٹ سے چاہوں گی ایک ایک منٹ میں اس کا جواب دے دیں. نظامی صاحب آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں. یہ جو ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنا ہوتا ہے, بھائی سیٹ تو آپ نے ایک ہی رکھنی ہوتی ہے, ملک ایسے حالات میں جا رہا ہے, پولیٹیکلی حالات دیکھ لیں اور فائنینشلی حالات دیکھ لیں, مطلب کھان نو روٹی نہیں تو 2-3 سیٹیں تو الیکشن, اس پر رکھنی ایک سیٹ ہے تو پھر دوبارہ الیکشنز ہوں گے ان سیٹوں کے اوپر جو سیٹیں چھوڑی جائیں گی. اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ٹھوس قانون سازی, حکمت عملی کچھ اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ جی میں مختصراً اس پہ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قومی سطح کے رہنما ہیں, تو اگر وہ مختلف جگہ سے لڑیں گے تو یہ ایک تاثر ابھرے گا کہ وہ کوئی مقامی لیڈر نہیں ہے, تو اس لیے وہ مختلف ضلعوں سے, مختلف صوبوں سے الیکشن لڑتے ہیں. رائٹ, یس. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک سیٹ سے وہ ویک ہیں, اگر وہاں سے وہ ہار گئے تو ہو سکتا ہے انہیں دوسری جگہ سے کامیابی مل جائے, سو ان کا اسمبلی میں ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں پھر یہ بنتا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ اسمبلی کے اندر بھی ڈسکشن ہوئی, ایک بل بھی اس کے اوپر تجویز بھی آئی کہ 2 سے زائد الیکشن پہ آپ نہ لڑیں, لیکن وہ پھر اس کو اسمبلی نے منظور نہیں کیا. اور اس کا ایک ٹیکنیکلی نقصان بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی 5 جگہوں سے جیت جاتا ہے تو جب وہ الیکشن کے بعد قومی اسمبلی میں پرائم منسٹرشپ کے لیے الیکشن ہوگا تو اس کے 4 ووٹ تو ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو 1 ووٹ دے سکتا ہے. تو یہ اس کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, لیکن اس کو سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت مقبول ہیں, ہم قومی لیڈر ہیں, اس لیے ہم کراچی سے بھی لڑیں گے, پشاور سے بھی لڑیں گے, لاہور سے بھی لڑیں گے. رائٹ. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن, آئی تھرلی انجوائڈ. ابھی کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ اپنے پینلسٹ کا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مس مت کیجیے گا کیونکہ ہمیں جوائن کریں گی جی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ. کون ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ؟ یہ عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ ہیں. ان کا کیا کیس ہے, ان کے کاغذات کا کیا سٹیٹس ہے, جانیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں بہت ہی ویلیوبل گیسٹ نے جوائن کیا ہے. مجھے جوائن کر رہی ہیں جی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ. یہ والدہ ہیں عثمان ڈار صاحب کی. پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے ان کو بہت زیادہ ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی دیکھا ہے اور آپ نے ان کو بہت زیادہ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے جس کے اندر یہ موقف اپنا ڈٹ کر پیش کر رہی ہیں. آج ہمارے دماغ میں کچھ سوالات تھے جن کو جاننے کے لیے, جن کے جواب جاننے کے لیے ہم نے ریحانہ صاحبہ کو دعوت دی ہے. ریحانہ صاحبہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. اور میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے بیکاز آپ کی عمر کے ہمارے والدین ہیں اور کوئی نہ کوئی بزرگ آپ کی عمر کا ہمارے گھر میں بھی موجود ہے, اور ان سے اس قسم کے سوال ٹیلی ویژن پر کرنا, کیونکہ پاکستان کی سیاست اس نہج تک پہنچ چکی ہے, تو مجھے تھوڑا آکورڈ ضرور لگ رہا ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے پاکستان کی. آپ نے ریحانہ صاحبہ ڈائریکٹ الزام خواجہ آصف صاحب پر لگایا ہے.
ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई कागजात नामजदगी को लेकर के जिस तरह से आप उनको चैलेंज करी हैं, वो कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेहाना साहिबा को अपनी बहन कहा है और मैं अपनी बहन के साथ इस तरह का इकदाम कर ही नहीं सकता। तो फिर कौन कर रहा है आपके साथ? आपको क्यों लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कर रहे हैं? मैं आपके वीडियो से ख्वाजा आसिफ को बयान देती हूँ कि वो मेरे अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं ये बात सच है। मैं पूछती हूँ अपने भाई से, मेरे गैरतमंद भाई ख्वाजा आसिफ, क्या किया बहन के लिए? 2009 में आपकी हुकूमत थी, आप वजीर दफा थे, आपने शहरी सियालकोट की पुलिस को मुअत्तल किया, डीपीओ डीसीओ को ट्रांसफर किया। ये किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था। अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो शहर सियालकोट की मैं एक औरत थी, एक माँ थी, उनका फर्ज था, वो एमएन भी थे। क्या किरदार किया एक औरत के लिए? वो औरत के गिरेबान को हाथ डाला गया, क्या किरदार किया? बहन कहते हो, बताएं अगर वो मेरे पास आते, ऐसा दफा करते तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी बहुत इज्जत करती। मेरा ये जवाब है ख्वाजा आसिफ। तो रेहाना साहिबा, आपके कागजात नामजदगी का क्या बना? अभी तक उनका क्या स्टेटस है? मंजूर हो गए हैं कि नामंजूर हुए हैं? बात तो ये है कि पहले तो कागज जमा कराने से एक दिन पहले मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया गया, मेरे गिरेबान पर हाथ डाला गया। क्या करने आई थी पुलिस? किसका मुफाद था मुझे ज़ोब को करने का? किसका फायदा था डराने का मुझे? इस चीज को किसको फायदा होना था? बताए क्यों पुलिस आई, क्यों दरवाजा तोड़ा गया? मैं पूछती हूँ। शहर सियालकोट की अवाम ख्वाजा आसिफ को 8 दिन को जवाब देगी कि क्या किया आपने मेरे साथ। तो रेहाना साहिबा, तू बताए बेटा, अपने दिल पर हाथ रख। नहीं, आपके साथ जो आप सोच जरूर सकते हैं। नहीं, आपके साथ जो हुआ, जो हमने मनाजर देखे, जिस तरह के साथ आपके कपड़े फटे हुए देखे, जिस तरह की हमने आपकी हालत देखी, हम उसकी हर फॉरम पर मजम्मत करते हैं, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन रेहाना साहिबा, आपने क्या इस हवाले से कोई कंप्लेन दर्ज कराई? क्योंकि अगर पुलिस बगैर किसी वजह के आपके घर आई, पुलिस अगर बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के अगर आपके घर आई, पुलिस ने अगर आके आपको जोदोकोप किया, आपने इसकी शिकायत की, या ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट आपने कोई शिकायत कानूनी तौर पर रजिस्टर कराई है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं उन्होंने आपको हर जाने का नोटिस दे दिया है। मैंने उसे जाने को नोटिस में ख्वाजा आसिफ को पैगाम है कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ख्वाजा आसिफ की क्या हैसियत है? बराबरी के जोड़ पर होते तो रोजाना अदा करते, अपने आप को देखे और मुझे देखे तो फिर जवाब दें। फेंक दिया मैंने, परवाह नहीं की, फाड़ दिया मैंने वो कागज। मेरा ये जवाब है ख्वाजा आसिफ को। अदालत में आए, ऐसी वीडियो लेके मैं जाऊंगी, अदालत को मैं पेश करूंगी। ख्वाजा आसिफ खुद ही अदालत इसे जवाब देगी। शेम मैं करती हूँ जो रोजाना अदा करते हैं तो काट की बात करते हैं, तो ऐसे खेलते हैं। मैं बताऊं बेटा, आज से 70 साल पहले ख्वाजा आसिफ के महरूम बाप ख्वाजा सफदर ने इलेक्शन लड़ना था, इसी तरह पेपरों को रिजेक्ट कराया और इलेक्शन जीत गए। ये उन्हीं का बेटा है ख्वाजा आसिफ। ये बात मेरा ही अजीज है, मैं जानती हूँ। जी, ये बात तो समझ में आ रही है कि एक तरफ वो आपको बहन कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ हर जाने का नोटिस भी भेज रहे हैं। कैसे भाई हैं कि जो बहन को हर जाने का नोटिस भेज रहे हैं? लेकिन रेहाना साहिबा, मुझे अपने कागजात नामजदगी के बारे में बताइए। आपने जो कागजात जमा कराए थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं? आप वो भी मैं बता दूं बेटा जी, जिस दिन मैंने अपने पेपर जमा कराने जाना था, चारों तरफ मेरे घर की गलियों में पुलिस, छतों पर पुलिस, घर के सामने बैरियर लगा दिए गए और छतों पर पुलिस थी। छोटी छोटी गली में मेरे पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ था। बताओ मैं दहशतगर्द थी? मैं एक पाकिस्तानी खतून थी। क्यों वो ऐसे किसी के घर में गई है इस तरह पुलिस? किसी के घर को सील किया गया, शहर सियालकोट को छोड़कर दूसरे शहरों में भी नजर डालें, किसी के घर पे ऐसा हुआ? तो फिर कागजात नहीं जमा कराए आपने? आप नहीं जा सकी जमा कराने? मेरे कागजात जमा हो गए हैं। अच्छा जी, अब कोई और गेम पाएंगे, मैं देख रही हूँ, मुझे उम्मीद है। इसीलिए ख्वाजा आसिफ के बाप का मैंने हवाला दी कि 70 साल पहले इसके बाप ने यह किरदार अदा किया था। उसी का ये बेटा है, ये गेम खेलेगा, डालेगा, मेरी अपनी सोच है। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, रेहाना साहिबा, कागज लेके जाऊंगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। अच्छा बेटे, मुसलमान हो
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। आखिरी दम पर मेरी जुबान पर कलमा ना हो। मैंने कुरान को सर्च किया, पढ़ा, मैं दर्स देती हूँ और दर्स सुनती हूँ। 40 साल मेरे दीन का रास्ता है। मैं कहती हूँ काश कि वो प्लाट मेरे नाम का निकले, फिर इंटरव्यू लेना कि मैं बताऊंगी कि मैं ये प्लाट साफियों के नाम करती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी कैंपेन कवर करने के लिए आऊंगी। निकले, मैं दुआ कर रही हूँ, आप भी दुआ करें कि सच सामने आए और प्लाट मेरा निकले और मैं ऐलान करूं उसी कटहरे पे खड़े होकर कि ये प्लाट मैंने सहाफियों के नाम कर दिया। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। रेहाना साहिबा, अपने दिल पर हाथ रख के इसका जवाब दीजिएगा जो अगला सवाल है, क्योंकि लोग ये समझते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है, जो पुलिस आ रही है, उसमें ख्वाजा आसिफ का लेना देना नहीं है, उसमें वो खलाई मखलूक का लेना देना है। कुछ ऐसी कोई खलाई मखलूक नहीं, कोई खलाई मखलूक नहीं। मैं खुद उसका नाम क्या है ये आपको बताना चाहती हूँ कि खलाई मखलूक का मेरे कार कोई तल्लक नहीं। मैं आर्मी की इज्जत करती हूँ, मैं आर्मी के खानदान में हूँ। मेरी 3 भांजियाँ डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर जनरल मेजर मेरे अपने अजीज हैं। मैं फौज की इज्जत करती हूँ। मेरी बहादुर फौज, पाकिस्तान की आला फौज, पाकिस्तान की कबले फख्र फौज। मैंने हमेशा दुआएं की हैं, अल्लाह ताला इन्हें इससे भी ज्यादा बहादुरी और जुर्रत की हिम्मत अता करे। फौज है तो हमारा पाकिस्तान है, हम है तो फौज है। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे ना मैं वजीर हैगा ना मैं मुशीर हैगा, मेरी ते पुलिस आप ही नहीं सुनती, और पुलिस उन्हां दे पिछे क्यों लग के तुहाडे नाल ऐ करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ऐ कह रहे ने। ख्वाजा आसिफ दे 25 साल दा साडे नाल टाकरा लगਿਆ है, शहरे सियालकोट जांदा है। मेरे मियां ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ सियासत की। आजाद उम्मीदवार वो खड़े हो गए, तहसील नाज़म और तहसील नाज़म आजाद उम्मीदवार जीते। 2 दफा मेरा बेटा इलेक्शन जीता और ख्वाजा आसिफ हारा। शहर सियालकोट जानता है, उसकी जीत को इसने शिकस्त में बदल दिया। इससे बड़ा मेरी हदीस के मुताबिक मुजरम ही कोई नहीं। मैं हर तरह की उम्मीद ख्वाजा आसिफ भाई से रख सकती हूँ। मेरा ये जवाब है। ख्वाजा आसिफ मुखलस थे तो आ जाते मेरे घर, अजीजदारी निभाते तो आज मैं आपके प्रोग्राम में ना होती। बेटे आपको खुद सोचना चाहिए, आप जवाब तो नहीं दे सकती। मैं इतना भी समझती हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई तल्लक नहीं था। गैरतमंद बेटों की माँ हूँ, गैरत खा गई और अपने कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक डट गई। ये मेरा जिहाद है, मेरे कुरान में जो आया मैंने उस पर अमल किया। अच्छा, हुण मैनू यह दसो रिहाना साहिबा, अगर हुण ख्वाजा आसिफ साहब अज कल परसों आने वाले दिनों तुहाडे घर आ जाते हैं तो तुसी मसला खत्म कर दोगे, दोस्ती हो जाएगी? नहीं जी, वो वक्त गुजर गया, चिड़िया चुग गई खेत तो हाथ कुछ ना आया। अब आने का कोई फायदा नहीं। आपको देखना है कि गैरतमंद मेरे सियालकोट के बेटे, माओ, बहने, ख्वाजा को जवाब मिल जाएगा। 70% वोट इमरान खान का है। इमरान खान मेरा बेटा है, मैं उसके साथ डटी हूँ, डटी रहूंगी। लीमा खान उसकी बहन डटी हुई है, उसकी वाइफ डटी हुई है। बात ये है कि बेटे मैंने गैरतमंद आवाज उठाई है, बहनों, सारे पाकिस्तान की बहनों के लिए, सारे पाकिस्तान की बेटियों के लिए। कोई गरीब से गरीब कारकुन भी हो, उसकी माँ के गिरेबान में हाथ ना डालो। हम नबी की उम्मत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरत को अव्वल दर्जा दिया है। औरत घर की 4 दीवारी इज्जत होती है, उसे दरवाजे में फलांग कर, चारों तरफ से दरवाजा तोड़कर कौन बेटा है जो देख सकता है माँ के गिरेबान में हाथ डाला? बहुत गलत है, बहुत गलत है, बेशक ये बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना साहिबा आपके वक्त के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो जब चाहें जैसे चाहें अगर हमारे सवालात का जवाब देना चाहते हैं या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो सीधी बात बीनर सलीम का प्लेटफॉर्म ख्वाजा आसिफ साहब के लिए भी हाजिर है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना इम्तियाज़ साहिबा, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, मे द बेस्ट कैंडिडेट विन फॉर द इलेक्शंस। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।